अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है आखिर ज़मां के हवाले से, और मौजूदा हालात को हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में। तो उस सिलसिले की आज एक गुफ्तगू, जिसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर से पहले इस दुनिया में क्या हालात होंगे, और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर के बाद चूँकि दजाल का खरूज होना है तो तब क्या हालात होंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी आप देखें कि दुनिया में हर तरफ ना धूम मची हुई है किसी न किसी के आने की। ये इसी तरह होता है। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी होने वाली थी तो बहुत साल पहले पूरी दुनिया में धूम मच चुकी थी। उस पर मैं आपके सामने शेर असल गुफ्तगू कर चुका हूँ कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई थीं, और लोगों को तूलो अर्ज़ में दुनिया के पता चल गया था कि कोई ना कुछ बड़ी शख्सियत आने वाली है। इस तरह अभी भी पूरी दुनिया जो है, जो सबसे बड़े पर्टिकुलरली मज़ाहब हैं, उनमें सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, फिर हिंदुइज़म है, फिर ज्यूज़ है। तो ये सारे के सारे इस वक्त किसी ना किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी जो है वो जैसूस यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रही है। मुसलमान इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो मुशरिकीन हैं हिंदू, वो काल की उतार का इंतज़ार कर रहे हैं, और ज्यूज़ अपने मसाया का यानी एंटी क्राइस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर देखें तो ये समझ लगती है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। पता नहीं इसमें वक्त कितना बाकी है, कितने साल बाकी हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है, और हो भी रहा है आपके सामने कि दुनिया जिस तरह उथल पुथल हो रही है दुनिया में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हमें इसको लर्न करना चाहिए और अपने बच्चों तक इसको मुंतकिल करना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हदीस जिब्रील को। हम देखते हैं, ये एक ऐसी हदीस है, अगर ज़ख़ीरा हदीस में देखें तो सबसे बड़ी और सबसे मज़बूत अगर कोई हदीस है ना जी, तो वो ये हदीस जिब्रील है। ये अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम किताबों में मौजूद है, मुसलमानों की, और अहले तशय्यो में, अहले सुन्ना में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, सब के सब में ये हदीस जिब्रील मौजूद है। और अगर हदीसों में किसी पे ऊपर आंखें बंद करके तवातर का जो है वो बात की जा सकती है, तो ये हदीस जिब्रील है। ये हर किताब में मौजूद है। मैं इसको बुखारी मुस्लिम से ले रहा हूँ। तो आप लोग जानते हैं सारे इस हदीस को। वो ये है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंसानी शक्ल में आए, तो बुखारी मुस्लिम में जनाब उमर इब्नुल ख़त्ताब इसके रावी हैं अब्दुल्ला बिन उमर के ज़रिए से। तो उसमें जो पहली गुफ्तगू है उस पर मैं नहीं जा रहा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने जिब्रील ने पूछा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क्योंकि वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। मैं आता हूँ कि ये सवालात करने के बाद जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि माता अस्सा कब होगी। अब यहाँ रुक के मैं थोड़ा सा आपको ना डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। एक्चुअल हमारे जो उर्दू बोलने वाले हैं या उर्दू में तर्जमा करने वाले हैं, उन्होंने अस्सा के लफ्ज़ को क़यामत के साथ गुडमुड कर दिया है। और हम आम मुहावरतन भी कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाती है तो हम उसको कहते हैं जी क़यामत आ गई। लेकिन अल्लाह की किताब में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात में ये दो मुख्तलिफ इवेंट हैं। एक इवेंट अस्सा का है और एक इवेंट जो है वो यौमुल क़ियामा का है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अस्सा के बिल्कुल बाद यौमुल क़ियामत है, या यानी मुत्सल हैं ये एक दूसरे से, या इनके अल्लाह बेनियाज है। हो सकता है कि अस्सा के बाद जो है पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों का वक्फा आ जाए। ये अल्लाह पे डिपेंड करता है।
हमें इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, असल वक़्त का कोई अंदाज़ा नहीं है, और ना ही ये कि अस्सा के बाद कितनी देर बाद यौमुल क़ियामा होगा, इसका भी कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता। लेकिन अस्सा क्या है? अस्सा ये है कि जब इस प्लेनेट के ऊपर ज़िंदगी को लपेट दिया जाएगा और इसके जो सोर्सेज ऑफ लाइफ हैं, यानी सूरज, चाँद, सितारे जहाँ से एनर्जी निकलती है, उन सब को भी लपेट दिया जाएगा। यानी मैंने आपको बताया हुआ है कि 7 कायनातें हैं, हर कायनात में एक अर्ध है। तो इस अर्ध जिसके ऊपर हम रह रहे हैं और हमारी कायनात का नाम अल्लाह ने दुनिया रखा हुआ है, तो दुनिया की ज़िंदगी को लपेट दिया जाएगा, ज़मीन को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा, एक हमवार कर दिया जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, समुंदर बखारात बनकर उड़ जाएंगे और ये ज़मीन एक चटियल मैदान की सूरत में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और ज़िंदगी का नामो निशान तक नहीं रहेगा इस ज़मीन के ऊपर। उसको कहते हैं अस्सा। अस्सा को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अस्सा भी कहा है, अलकारिया भी कहा है, अब वाक़या भी कहा है, ज़लज़ला भी कहा है, अलहाक़ा भी कहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अस्सा के नाम रखे हैं, जिसमें बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे और ज़मीन जो है हमवार कर दी जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाएगी इस, और सूरज को लपेट दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला जब बाकी सा के बाद जब सारी मखलूक़ात को दोबारा से ज़िंदा करेंगे तो उसको यौमुल क़ियामा कहते हैं। क़ियामा ज़िंदगी का नाम है, तबाही और बर्बादी का नाम नहीं है। हमारे यहाँ ये उन्होंने उल्टा कर दिया हुआ है। तो ये मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देना चाहता था कि अस्सा और चीज़ है और क़ियामा और चीज़ है। क़ियामा में ये है कि जितने भी लोग मौत का मज़ा चख चुके हैं, हर ज़ीरू को दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, क़ियामा का मैंने खड़ा, और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और फिर हिसाब होगा और फिर वो आगे के जो मामलात हैं उसको फिर हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे। ये अभी अस्सा का इंतज़ार है। और अस्सा की जो है ना जी, इस हदीस में जो जिब्रील ने पूछा, वो पूछा माता अस्सा, कि अस्सा कब होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इल्म जवाब देने वाले के पास भी उतना ही है जितना सवाल करने वाले के पास है। यानी ना इसको तुम जानते हो ना इसको मैं जानता हूँ। इसका मतलब है कि इसका एग्जैक्ट टाइम जो है ना जी, अगर कोई बात करे तो वो बिल्कुल झूठा है। अगर कोई आपको अस्सा की, या जिसको हम आम अल्फाज में क़यामत कहते हैं, अगर कोई क़यामत की घड़ी बताए और फरमाया जी फ़लाँ डेट को, मार्च की फ़लाँ तारीख फ़लाँ साल को ये हो जाएगा, तो उसको वो झूठा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सा का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो फिर तो अब जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह फिर अशरातुस्सा बयान कर दें। ठीक है जी, अशरातुस्सा। अब इसका भी तर्जमा जो है ना, अमूमन आम किताबों में अलामात क़यामत कर दिया गया। अलामात क़यामत नहीं है, ये अशरात होता है, प्री रेक्विजिशंस। अमारत भी इसको कहते हैं, और अलिफ मीम अलमा राते, और अशरात। अशरात होता है प्री रेक्विजिशन। प्री रेक्विजिशन क्या होती है कि किसी इवेंट या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उससे पहले जो शराइत होती हैं उनको अशरात या प्री रेक्विजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रेड पाकिस्तान में ग्रेड 17 की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए या जॉब सिक्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। तो ग्रेजुएशन की डिग्री ग्रेड 17 के लिए अशरात है, प्री रेक्विजिशन है। अब मेरा ख्याल है मैं बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि वो तमाम कंडीशंस जो किसी भी इवेंट के वकूअ पज़ीर होने के लिए ज़रूरी हों, उनको अशरात कहते हैं। तो अशरातुस्सा कहा कि यानी क़यामत जब अशरात पूरी हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि जो इवेंट है जिसकी अशरात पूरी हो गई, जिसके प्री रेक्विजिशन पूरे हो गए, अब
اس کے لیے کوالیفائی کر گیا انسان یا کوئی بھی ماحول اس کے لیے کوالیفائی کر گیا، وہ کسی بھی وقت رونما ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اب اشرات کا مطلب ہے کہ اشرات تسا، جب یہ پری ریکوزیشنز پورے ہو جائیں گے تو یہ جو دنیا ہے یہ کوالیفائی کر جائے گی الساعہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 ہی اشرات بیان کیے، اور کیا خوب بیان کیے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے ہادی و مرشد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ کیا جامع علم تھا، کیا تفصیلات تھیں، اور کیا زبان مبارک تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے رسول پر۔ تو سیدی نے 2 بیان فرمائی۔ اب یہاں بھی آ کے تو ایک انتہائی غیر مہذب لفظ جو ہے وہ یوز کیا گیا اردو سپیکنگ لٹریچر میں، اور اردو سپیکنگ سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو برے صغیر والے جو اردو کا ترجمہ کرتے ہیں، جو ٹپیکل اردو سپیکنگ لوگ ہیں نا، جن کو ہم مثلا یو پی سی پی والے یا کراچی میں جن کو ہم مہاجر کہتے ہیں، ان سے میری مراد ان سے یہ نہیں ہے۔ اردو سپیکنگ سے مراد یہ ہے کہ اردو کی زبان جتنے بھی بولتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں ان سے مراد ہے۔ تو اردو والوں نے جب ترجمہ کیا تو یہاں بھی ایک تو اشرات کا مطلب انہوں نے علامات قیامت کر دیا، لگتا کہ الساعہ کا قیامت سے کوئی تعلق نہیں ہے، الساعہ ایک علیحدہ ایونٹ ہے اور اس کے بعد قیامہ ہونا ہے۔ تو اس کے بعد ایک غیر مہذب لفظ جو تھا نا جی، لونڈی، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو کم از کم میں تو اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کے سامنے نا اس کو میں پروناؤنس ہی نہیں کر سکتا، اٹر ہی نہیں کر سکتا، مجبوری کی وجہ سے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ورنہ یہ لفظ اتنا غیر مہذب ہے ہمارے ہاں، ہماری کلچر میں، ہماری تہذیب میں، کہ یہ بالکل مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ انہوں نے کیوں اس کا یہ ترجمہ کیا اور کیا ان کے پیش نظر تھا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی شونڈی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامہ کا لفظ استعمال کیا کہ ایک عامہ جب جنم دے گی ربتہا، اپنے رب کو، یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب عامہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل سرونٹ جو ہے نا جی ہمارے ہاں جی، میڈز ہم جن کو کہتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ قسمیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں بھی ڈیفرنٹ قسمیں ہیں، مثلا برتن دھونے والی، کھانا پکانے والی، گھر کی صفائی کرنے والی، کپڑے استری کرنے والی، لائک وائز اس طرح۔ تو عرب کے معاشرے میں بھی اس وقت جو فیمیل سرونٹس تھیں ان کے ڈیفرنٹ نام تھے، ان میں ایک نام عامہ تھا، ولیدہ تھا، خادمہ تھا، جاریہ تھا۔ تو اس میں ایک قسم ہے ایسی جس کے ساتھ آپ سیکشول ریلیشن رکھ سکتے ہیں اور وہ سیکشول ریلیشن الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی علیحدہ سے اب اشرات ہیں، وہ پھر بعد میں کبھی گفتگو کریں گے، اور اس کو جاریہ کہتے ہیں، یعنی جس کو یہ لونڈی سمجھتے بھی ہیں، کانکوبینٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ اگر اس کو سمجھتے بھی ہیں تو اس کا ترجمہ عربی میں جاریہ ہے، جاریہ، ٹھیک ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عامہ ایسی فیمیل سرونٹ کو کہتے ہیں جس کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے پیسوں کے عوض رکھا جائے، ٹھیک ہے جی، جس کو کسی خاص ایک مقصد کے لیے پیسوں کے عوض رکھا جائے۔ خادمائیں رکھنے کے مختلف طریقہ کار تھے، بڑی دیر تک ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں چلتے رہے ہیں کہ کچھ ایسے نوکر ہوتے تھے کہ پوری فیملی جو ہے وہ کام کرتی تھی اور ان کو صرف گھر دے دیا جاتا تھا، اور سال کے دانے اور کپڑے شپڑے ایک دفعہ سال میں 1-2 دفعہ بنا کے دے دیے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ تو لیکن کچھ خادمائیں اب ہمارے شہروں میں اس طرح ہیں، ہماری میڈس، کہ ایک کام کے وہ پیسے لیتی ہیں۔ میں کپڑے دھونے ہیں تو اتنے 10,000 لوں گی مہینے کا، برتن صاف کرنے ہیں تو 25,000، لائک وائز اس طرح۔ تو عامہ اس کو کہتے ہیں جس کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے پیسوں کے عوض رکھا جائے، اس کی خدمات لی جائیں، اس کو عامہ کہتے ہیں۔ اب عامہ جو ہے وہ جنم دے گی کس کو؟ ربتہا، اپنے رب کو۔ تو رب میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ رب ان جنرل سینس میں جو آپ کو فائنانس مہیا کرے، جو آپ کو پیسے مہیا کرے، اس کو رب کہتے ہیں۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی فیمیل سرونٹ ہوگی جو کہ جس کو جنم دے گی وہ اس کے پیسے کا سبب بنے گا. یہ پہلی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی. اور یہ سیروگیسی ہے، یہ بالکل کمپلیٹ ایگزیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے، ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 100% پوری اترتی ہے. اور 1980s میں اس پہ ورلڈ لیجسلیشن بھی کی گئی اور اس کو انٹرنیشنل لا بنا دیا گیا کہ سیروگیسی کے لیے کسی خاتون کی خدمت بغیر پیسوں کے لینا اللیگل ہے. یعنی اس کے لیے ربتا ہا کا ایگزیکٹ لفظ جو تھا اس کی کانوٹیشن پوری آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا سپرم، کسی کا ایگ جو ہے وہ لے کے اس کو اس خاتون کے رحم میں رکھا جاتا ہے اور پھر وہ جنم دیتی ہے. یعنی وہ جس کو جنم دیتی ہے وہ اس کو پیسے دینے کا، اس کے روزگار کا سبب بنتا ہے، اس کے فنانس کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے یہ سیروگیسی کے پروسیس کے انوینٹ ہونے کے بعد یہ جو اشراط الساعہ تھی یہ پوری ہو گئی ہوئی ہے. اچھا جی، اس کے بعد امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا. تو اس کے بعد دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، تو سمجھو کہ عصا جو ہے اس کی وہ قریب ہے. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت عرب کے اوپر جو ہے نا آلموسٹ نجدی قبائل جو ہیں وہ حکمران ہیں. تو یہ خاصیت جو تھی یہ تھی ہی نجدی قبائل کی. مفلسی کا ایک ایسا عالم تھا کہ خوشحالی کی شکل انہوں نے نسل در نسل سے نہیں دیکھی تھی، اور ان کا گزر بسر صرف بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے چرانے کے اوپر تھا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سورس آف اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھا. عرب کے صحرا میں اور عرب کی تہذیب میں جو ٹریڈ روٹ تھا وہ عرب کی ویسٹرن کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ تھا. ویسٹرن کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ تھا، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ تھا جو تین جو کانٹیننٹس ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ کو ملاتا تھا، وہ عرب کے ویسٹرن کوسٹل لائن کے ساتھ ساتھ تھا. یہ جو نجدی قبائل تھے یہ عرب کے ایسٹرن کوسٹل لائن پہ رہتے تھے، اور اس وقت وہاں پہ نہ کوئی تجارت کا سین تھا، وہاں نہ کوئی چیز اگتی تھی. ایک مفلسی کی مفلسی تھی کہ الحفیظ الامان، ان کو پورے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے کیونکہ کوئی سورس آف ارننگ تھا ہی نہیں. یا کچھ قبائل تھوڑی تھوڑی سمندر سے کوئی مچھلی وغیرہ پکڑ لیتے تھے، وہ بھی بڑی پریمیٹیو سٹیج پہ تھی، کوئی ایڈوانس قسم کی فشنگ نہیں تھی. اور یا پھر یہ لائف سٹاک میں اونٹوں کو چراتے تھے اور ان کو بیچ کے تو پھر اپنی گزر بسر کرتے تھے، یا پھر چوری چکاری اور رازانی اور ڈکیتی جو ہے یہ ان کا روزگار تھا. تو یہی وہ لوگ ہیں جو پھر بعد میں حکمران بنے. اور جب یہ حکمران بنے تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی بندہ بھی جزیرۃ العرب کے کسی ملک میں بھی گیا ہے، عمان سے لے کر سعودی عرب تک، عمان، بحرین، کویت، یو اے ای اور سعودی عرب، قطر، کسی ایک ملک میں بھی آپ گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی 100% سے بھی زیادہ پوری ہو چکی ہے. وہاں شاذ و نادر ہی کوئی بلڈنگ 8-10 فلور سے کم نظر آتی ہے. اونچی اونچی بلڈنگوں کا ایک سیلاب ہے، اسکائی سکریپرز کا، اور پھر سب سے بلند ترین عمارتوں میں بھی آپس میں مقابلہ ہے. برج العرب، برج الخلیفہ، اب برج الجدہ بن رہا ہے. لائک وائز یہ ایگزیکٹ حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم آخر الزمان میں جی رہے ہیں، 100% آخر الزمان میں جی رہے ہیں. تو یہ اور اب جتنے بھی آگے ایونٹس ہیں وہ عصا کے آنے کے لیے ہیں. اب ہمارا ٹاپک مہدی کا ہے. تو مہدی ہے نا، اس کا کنسیپٹ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ اس امت میں اتنے فراڈیے اٹھے ہیں مہدی کہ گنتی کرنا مشکل ہے. اور یہ نہیں کہ کسی ایک خطے میں، ہر
اس امت کے ہر خطے میں جہاں جہاں یہ امت آباد ہے وہاں وہاں کسی نہ کسی بندے کو اشکل آئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا تصور دیا ہے، چاہے وہ مہدی السوڈانی ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں اٹھنے والا وہ مہدی ہو جس نے قبضہ کیا تھا اس کے اوپر کعبے کے، چاہے وہ ہمارے بر صغیر میں اٹھنے والا جو ہے کذاب دجال کا مرزا قادیانی ہو، اور چاہے یہ ریسنٹ جو ہے وہ گور شاہی ٹائپ کی جو چیز اٹھی تھی وہ، یعنی بے تحاشا لوگ ہیں، ان کاؤنٹڈ لوگ ہیں جن کو کبھی نہ کبھی یہ اشکل آئی اور انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس لیے مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی علامات بتائی ہیں وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں بتائیں، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات لا چکا تھا اللہ کہ یہ امت اس طرح کرے گی، دھوکہ کرے گی، اس میں سے فراڈیے اٹھیں گے۔ تو ان فراڈیوں کے تدارک کے لیے ہمیں بھی ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے، تاکہ جب مہدی کا، کیونکہ ایک امت کا ایک بڑا طبقہ تو اس سے انکار ہی کر گیا نا، نے کہا یہ تو نہیں جناب یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد جو میں نے جتنے انکاری بندوں سے بنائی انہوں نے کہا جی دیکھیں جی بخاری مسلم میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی کہ بخاری مسلم کو یہ اس لیول تک لے گئے کہ انہوں نے نگیٹ کر دیا، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث ہے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس امت کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہاں بھی لکھا ہوا ہے بخاری میں کہ وہاں مہدی کا نام نہیں لکھا ہوا، لیکن وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نزول والی حدیث میں کہ وہ کہیں گے کہ تمہارا امام تم میں سے ہو، اور اسی امام کو ہم مہدی کہتے ہیں بھائی، جو نبوت کی امامت کرے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی، اتنی سالیڈیفائی اشرات بتائیں اس کی، اتنی مضبوط کہ کسی اور کے بارے میں ایسی نہیں بتائیں، تاکہ یہ امت کہیں پر بھی ٹھوکر نہ کھا سکے۔ تو سب سے بڑی نشانی اس پروسیس کے آغاز ہونے کی جو ہے وہ جزیرۃ العرب کے اوپر خانہ جنگی ہے۔ میں یہ ابھی اب کو جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایک مضمون کی شکل میں ایکسٹریکٹ کیا ہے، ایک سیکوینس کی شکل میں، اور مجھ پہ یقین رکھیں کہ میں نے کوئی ضعیف حدیث بھی جو ہے اپنے اس کنٹیکسٹ اس گفتگو میں شامل نہیں کروں گا۔ وہ تمام احادیث جن کے اوپر مفسرین نے اپنا کنسنسس ظاہر کیا ہے کہ یہ صحیح احادیث ہیں، صرف وہ آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا، اور میری اپنی ریسرچ کے مطابق بھی اور علامہ ناصر الدین بانی کی ریسرچ کے مطابق بھی وہ صحیح احادیث ہیں۔ اچھا جی، اس میں سب سے پہلا جو پروسیس جو اس کا آغاز ہوگا نا، مین اشرات تو میں نے آپ کو بتا دیں، وہ پوری ہو چکی ہیں، اب یہی ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہے کہ چھوٹی چھوٹی جنگوں کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جنگوں کا آغاز 2022 میں یا 23 میں یوکرین روس کی وار سے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ پے در پہ جو دنیا میں جنگیں چلیں گی اور چلیں گی چھوٹی چھوٹی، اور چل رہی ہیں، اور اس طرح چلیں گی کہ جیسے کنگھی کنگھے میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی سمجھ نہیں لگتی، اتنی کنفیوژن پھیلے گی کہ حق کو پہچاننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہی جنگوں کے دور میں جزیرۃ العرب کے اوپر خانہ جنگی ہوگی، اور اس کا آغاز کیسے ہوگا وہ جناب ام المومنین میری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد 3 ایسے لوگ آپس میں اس خزانے کے لیے لڑ پڑیں گے، یعنی حجاز کے اوپر حکومت کا جو خزانہ ہے اس کے اوپر وہ لڑ پڑیں، یا کعبہ کا خزانہ ہے، مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو یعنی حجاز کی حکومت یا اس وقت پریزنٹلی سعودی عرب کی حکومت کے اوپر وہ لڑ پڑیں گے، اور ان تینوں کے جو باپ ہیں وہ بادشاہ رہے ہوں گے۔
اب اس کو ذرا فرق کو سمجھ لیجئے کہ یعنی وہ لڑائی جس میں 3 گروپ حکومت کے لیے لڑیں، جزیرۃ العرب کی حکومت کے لیے، وہ جزیرۃ العرب کا وہ حصہ جس میں حجاز شامل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ جو 3 گروپ ہیں جو لڑ رہے ہوں، ان تینوں کے لیڈر کے باپ جو ہیں وہ کسی نہ کسی حیثیت میں بادشاہ رہے ہوں، چاہے 1 دن کے لیے بھی رہے ہوں۔ یہ کانوٹیشن ہے، یہ اس پروسیس کا آغاز ہے، یہ اگنیشن پوائنٹ ہے، یہ اگنائٹ کرے گا مادی کے ظہور کے پروسیس کو۔ اچھا جی، اس پہ پھر آپ نے بڑی توجہ رکھنی ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہر بندہ جو اس کرنٹ افیئر سے دلچسپی رکھتا ہے اس کو سعودی عرب کے حالات کے اوپر ڈیلی بڑی باریک بینی کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے۔ کب ہوگا اس کا علم اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا، نہ میرے پاس ہے بھائی، لیکن یہ اگنیشن تب سٹارٹ ہوگا جب ایک بادشاہ مرے گا اور 3 فریق جن میں سے ہر فریق کے لیڈر کا باپ جو ہے وہ بادشاہ رہا ہوگا، وہ جو ہے وقت آئے گا، اور اس کے بعد دوسرا بڑا ایونٹ اس کا جو پہلا پری ریکوزیشن کا ہے ظہور مہدی کا، پہلا تو یہ ہے کہ خانہ جنگی، دوسرا منی میں خون ریزی ہے، بڑا خوفناک منظر ہوگا منی میں، پھر ایسی خون ریزی ہوگی کہ قبائل سے لڑیں گے، اور کہتے ہیں کہ خون جو ہے اب منی کی زمین آپ دیکھیں تو وہ ریتلی ہے، وہاں خون کا ندی کی طرح چلنا جو ہے وہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کتنے کو انسان مریں گے وہاں پہ۔ تو ایک یہ منی میں جو ہے نا جی قتل و غارت جو ہے، یہ اس کا دوسرا بڑا پری ریکوزٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب منی میں قتل و غارت ہوگی تو ایک بندہ جو مدینہ سے بھاگے گا، اس کا مطلب ہے پھر مدینہ میں بھی اس وقت انریسٹ ہوگی۔ یہ بندہ یہ میں نے یہاں سے اٹھایا کہ یہ بندہ مدینہ سے بھاگے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خراب و یشرب کا لفظ یوز کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مدینہ میں بھی خرابی پیدا ہو چکی ہوگی، اور ایک بندہ مکہ میں آ جائے گا۔ جب وہ مکہ میں آئے گا تو لوگ اسے کہیں گے کہ آپ ہمارے امیر بنے۔ اب یہ اس کو رزسٹ کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں اس سے بیعت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب مہدی کا پہلا ظہور، پہلی اناؤنسمنٹ وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں سے ہونی ہے۔ اگر کوئی شخص انڈیا میں بیٹھ کے مہدی ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ اگر کوئی شخص کراچی میں بیٹھ کے مہدی ہونے کا اعلان کرتا ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ اگر کوئی شخص سوڈان میں بیٹھ کے، مراکش میں بیٹھ کے، غرض کے ایون اگر کوئی بندہ جدہ میں یا دمام میں بیٹھ کے بھی یہ اعلان کرے کہ میں مہدی ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، کیونکہ مہدی کا پہلا اعلان کہ میں مہدی ہوں، پہلا دعویٰ یا پہلی اناؤنسمنٹ جو آئے گی وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سے یہ آواز اٹھے گی۔ اچھا جی، اور اس کو یہ مت سمجھیے کہ وہاں کوئی بہت سارے ہزاروں یا لاکھوں لوگ اس کی بیعت کر لیں گے۔ بعض روایات میں آیا کہ اصحاب بدر جتنے لوگ انیشیل ان کی بیعت کریں گے، اور بعض روایات میں آیا کہ جتنے لوگ طالوت کے ساتھ تھے جالوت کی لڑائی میں اتنے لوگ، وہ بھی کوئی سینکڑوں میں ہی ہیں، ایگزیکٹ نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں اس کا۔ کوئی بہت بڑی فارمیڈیبل میجارٹی جو ہے وہ وہاں اس وقت ان کی بیعت نہیں کرے گی، بڑی چھوٹے لوگ، تھوڑے یعنی تعداد میں تھوڑے لوگ جو ہوں گے وہ وہاں ان کی بیعت کریں گے۔ اب ظاہر ہے وہ پھر کعبۃ اللہ انہی کے کنٹرول میں آئے گا، تو اس سے ہو کے تو پھر ایک لشکر جو ہے
وہ शाम से निकलेगा और इस बंदे को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, करने के लिए या मारने के लिए निकलेगा, जिस बंदे के हाथ पे हजर असवद और मकाम इब्राहिम पर बैत हुई होगी। शाम से वो लश्कर निकलेगा और वो बहुत बड़ी आर्मी होगी, ताकतवर आर्मी होगी। वो आर्मी जब मकाम बैदा के पहुंचेगी, जो मक्का और मदीना के दरमियान है या मदीना और शाम के दरमियान है, जहां भी है, 2-3 जगहों पे आता है उसका। मकाम बैदा के ऊपर वो लश्कर जो है, वो आर्मी जो है, उसको ज़मीन खा जाएगी। ये सबसे बड़ी, यानी मेहदी की कोई जंग नहीं होगी उस वक़्त तक जब तक एक आर्मी पूरी की पूरी जज़ीरतुल अरब पर ज़मीन में ना दनस जाए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मेहदी का इक़्तिदार और मेहदी की कोई जंग उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक एक आर्मी जो शाम से निकलेगी वो जज़ीरतुल अरब की सरजमीन पर ज़मीन में ना दनस जाए, ज़मीन उनको ना खा जाए। उस वक़्त तक मेहदी की कोई जंग का आगाज़ नहीं होगा। उस वाक़े से पहले अगर कोई शख्स मेहदी होने का दावा करता है और वो मक्का में बैठ के ही करता है, मकाम इब्राहीम और हजर असवद के दरमियान बैठ के ही उससे बैत ली जाती है, लेकिन उसकी जंग किसी और से शुरू हो जाती है कबल इसके कि वो लश्कर आए और वो ज़मीन में ना दंसा हो, तो मीनिंग देर बाई कि वो मेहदी नहीं है। इतनी वाज़ेह जो है निशानियाँ रसूलुल्लाह बता के गए। जब वो लश्कर ज़मीन में दंस जाए तो फिर उसके बाद कोई शक नहीं, किसी मुसलमान को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि वो शख्स जो उस वक़्त मक्का में बैठा है, जिसके हाथ पर बैत की गई है मकाम इब्राहीम और हजर असवद के दरमियान में, वो ही मेहदी है। ठीक है जी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। उससे पहले हम किसी को नहीं मानेंगे। जो वहाँ मौके पे होंगे वो उनका और असाब है, वो थोड़े से चंद 100 अफराद होंगे, सैकड़ों में वो अफराद होंगे। बाकी दुनिया में सबसे बड़ी निशानी यही होगी कि वो लश्कर जो है वो ज़मीन में दनस जाएगा। अब दोनों जो हमारे फ़िरके हैं, अहले तशय्यो और अहले सुन्नो, जिन्होंने इस उम्मत को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इन दोनों के दरमियान एक मेजर इख्तिलाफ महदी के ऊपर ये है कि सुन्नी कहते हैं कि महदी किसी के घर पैदा होंगे और 40 साल की उम्र होगी जब उनका ज़हूर होगा, जब बैत वो की जाएगी। और अहले तशय्यो कहते हैं कि वो पैदा हो चुके हैं, वो एक गैबत में चले गए हैं। मैं इन दोनों में से किसी को भी निगेट नहीं करता, किसी की नफ़ी नहीं करता, क्योंकि ये दोनों मेरी अल्लाह की कुदरतें हैं। मेरी अल्लाह की कुदरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल के बाद आ सकते हैं तो महदी भी 1200-1300 साल के बाद, 400-1400 साल के बाद आ सकते हैं। कोई इसमें नामुमकिनात वाली बात नहीं है। और हो सकता है महदी पैदा हुई हो या ऐसी कोई बात ना हो, मुझे इसका कोई पता नहीं। ना ही मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दोनों मकतबा फिक्र कोई सही हदीस इस तरह की मिली है। महदी हम उस वक़्त उस बंदे को महदी मानेंगे जो मैंने आपको बता दिया कि जिसके हाथ पे वहाँ बैत की जाएगी और जो लश्कर ज़मीन में दनस जाएगा, उसको हम महदी मानेंगे। ये ज़रूर एजुकेट करें अपने जो है बच्चों को और अपने गिरदोनवा में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई फिर से कोई लोच तलिया जाएगा और किसी को उश्कल आएगी और फिर कोई दावा करेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि दुनिया में
सारे लोग अब उसका मुंतज़र हैं। इस तरह की कोई वाक़या हो सकता है क्योंकि माजी में हुए हैं, लिहाजा मुहतात रहें इस पे और अपने बच्चों को, अपने गिरदो नवा के लोगों को इसके ऊपर एजुकेट करें। ये महदी का ज़हूर होगा। अच्छा, उसके बाद ये उससे पहले के हालात मैंने आपको बता दिए। अच्छा, उसके बाद कुरैश का एक शख्स जिसके साथ महदी की पहली जंग होगी और उसका निनहाल बनु कलब से होगा। बंदा कुरैश का होगा और निनहाल उसका जो है वो बनु कलब से होगा। उसके साथ पहली जंग होगी महदी की। बनु कलब शाम के बाउंड्रीज के ऊपर आबाद एक अरबी कबीला था और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको बता रहा हूं कि यजीद मलऊन का जो ननहाल था वो बनु कलब था। इस जो मादी के वक़्त होगा, मुझे नहीं पता उसका यजीद की नस्ल के साथ कोई तल्लक है या नहीं है, वल्लाहु आलम। सैयद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरैश का बंदा होगा, ननहाल बनु कलब होगा। लेकिन मैंने आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन बताई है कि यजीद मलऊन जो था उसका जो ननहाल था वो बनु कलब था। और ये जो जंग होगी इसमें फिर महदी के साथ जितने लोग होंगे वो इनको पीस के रख देंगे और महदी जो है वो फिर पूरे जजीरतुल अरब के विक्टोरियस हुक्मरान बन जाएंगे और फिर उसके बाद वो शाम के ऊपर लश्कर कशी करेंगे और शाम को फतह कर लेंगे। दमिश्क के नज़दीक एक जगह है गौता, आज भी वो जगह मौजूद है। सैयद रसूलुल्लाह ने यह फरमाया हुआ है कि दमिश्क के करीब एक जगह होगी गौता, जहाँ पे वो अपना कैंप बनाएंगे। सैयदी ने फरमाया कि मुसलमानों का खैमा गौता पे होगा, यानी उनका जो जंगी कैंप होगा वो गौता में होगा। जब ये सूरत हाल इमर्ज करेगी, अब ज़रा आप देखिए कि क्या होगा। 3 ग्रोह लड़ रहे हैं, हर किसी का बाप बादशाह रहा हुआ है। मिना में खून रेजी हो जाती है, मक्का में एक बंदे की बैत हो जाती है, शाम की आर्मी उस बंदे के ख़िलाफ़ निकलती है, वो ज़मीन में दंसा दी जाती है। कुरैश का एक बंदा मुखालफत करेगा जिसका हाल बनु कलब होगा। महदी उसके ऊपर काबू पाएंगे और उनको फतह करेंगे। उसके बाद महदी जजीरतुल अरब के हुक्मरान बन जाएंगे और महदी सबसे पहले शाम की तरफ मुतवज्जो होंगे और शाम को कैप्चर कर लेंगे, अपना कैंप गौता में इस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसके बाद रोमन्स यानी यूरोपियन अक़वाम जो हैं वो 80 झंडे लेकर महदी के मुकाबले के लिए आएंगे और वो बरास्ता तुर्की आएंगे और इस्तांबुल को रोंदते चले आएंगे। जो कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया जिसका आजकल नाम इस्तांबुल है वो हमारे हाथों से निकल जाएगा। माइट भी सारा तुर्की हमारे हाथों से निकल जाएगा या माइट भी सिर्फ कॉन्स्टेंटिनोपल निकलेगा, क्योंकि ये रास्ता वही बनता है, इसके अलावा यूरोप से आने का कोई रास्ता नहीं है इतनी बड़ी आर्मी का ज़मीनी तौर पर आने का। तो वो वहाँ से आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 अफराद होंगे, यानी 80 मल्टीप्लाइड बाई 12,000, 80 ज़रबे 12,000, 9,60,000 की वो आर्मी होगी। और वो अमाक या दाबक एक जगह आज भी है, ये भी दमिश्क के करीब है और बहुत बड़ा मैदान है, मीलों में फैला हुआ बिल्कुल चटियल हमवार मैदान है दाबक।
آج بھی ہے، اس دابق کے مقام پر وہ آ کے جمع ہوں گے 9,60,000 کی آرمی. یہ یورپینز آئیں گے. اب یہ پہلی مڈبیر ہے جو ہے جناب مہدی علیہ السلام کی انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ. پہلی دونوں مڈبیر جو ہوں گی، ایک میں جس میں اللہ دن سادے گا وہ بھی مسلمانوں کی آرمی ہوگی، اور جو قریش والا ہوگا وہ بھی کہنے کو وہ بھی مسلمانوں کی آرمی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مہدی کے خلاف سب سے پہلے مسلمان نکلیں گے. یہ جو بڑے انتظار کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے یہی انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نکلیں گے. اچھا جی، اس کے بعد وہ جو بڑا لشکر آئے گا، یہ ٹوٹل پاور ہوگی تمام یورپین نیشنز کی، اور اس کے مقابلے میں مہدی کا لشکر آئے گا. ان کی مدد کے لیے آرمیز مدینہ سے آئیں گی. اب وہاں مدینہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، مائٹ بھی وہ لفظ مدینہ ایز اے اس میں نقرہ شہر کے لیے لکھا گیا ہے، تو پھر دمشق کا شہر قریب ہے دابق کے یا غوطہ کے، اور اگر وہ المدینہ ہے تو پھر وہ مدینہ تو نبی ہے. اس پہ ایمبیگویٹی ہے، میں کلیئرٹی حاصل نہیں کر سکا، واللہ عالم. لیکن یہ سرکار نے فرمایا کہ مدینہ سے آئیں گی فوج تیار ایک ہو کے، وہ مہدی کی مدد کرے گی. ٹھیک ہے. اور مشرق کی جانب سے میں خراسان کو مائنس کر رہا ہوں. اس کی ایک خاص وجہ ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹنٹ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کا لفظ استعمال کیا ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ مشرق کی طرف سے آرمیز آئیں گی، وہ مہدی کی آرمی کو سٹرانگ کریں گی، اور پھر یہ دابق کے مقام پر جب لڑائی شروع ہوگی تو 1/3 آف دا مہدیز آرمی وہ رومنز کے ساتھ یعنی یورپینز کے ساتھ مل جائے گی. 1/3 آف دا مہدیز آرمی ان کے ساتھ مل جائے گی. دنیا کے ذلیل ترین گندے ترین لوگ ہوں گے وہ. 1/3 بندے جو ہیں باقی ماندہ میں سے، یعنی 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر لیں، ایک حصہ ان کے ساتھ مل جائے گا، ایک حصہ بھاگ جائے گا ڈر کے. اور سید رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اور ایک حصہ پھر 1/3 پورشن جو ہے وہ لڑے گا ان کے ساتھ اور فتح یاب ہوگا. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے فتح یاب ہوگا. اور اس کے جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء میں شمار کیے جائیں اس لڑائی کے. تو یہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میری اب آتا ہوں کہ وہ کون ہوگا، تو واضح طور پر سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اطرت فاطمہ میں سے ہوگا سلام اللہ علیہ. جناب سیدۃ الکائنات کی نسل سے ہوگا. میں اس میں نہیں جا رہا کہ وہ جناب امام حسن علیہ السلام سے ہوگا یا حسین علیہ السلام سے ہوگا، مجھے اس کا کوئی ایویڈنس پیٹنٹ نہیں ملا. وہ سیدۃ النساء خاتون جنت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلام اللہ علیہ ان کی نسل میں سے ہوگا، یعنی اہل بیت میں سے ہوگا. اس کا نام محمد، رسول اللہ نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. اور اس کے بعد سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرے اہل بیت میں سے یہ شخص نکلے اور وہ لشکر زمین پہ دس جائے تو پھر تم ہر صورت میں اس کا ساتھ دینا،
چاہے تمہیں پتھر برف کی سلوں پہ رگڑ کے اس تک کیوں نہ پہنچنا پڑے. یعنی سیدی رسول اللہ واجب کر گئے ہیں اپنے ہر امتی کو کہ جب یہ واقعات رونما ہو جائیں تم اس کو پہچان لو تو پھر اس کا ساتھ دینا تمہارے اوپر واجب ہے، چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں. تمہیں پتھر پر برف پر پھسل کے رگڑ کے آنا پڑے پھر بھی آنا اور اس کی مدد کرنا. یہ وہ جنگ ہوگی جس میں میرے اپنے خیال کے مطابق ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یوز ہوں گے اور تمام طرح کی ٹیکنالوجی اپنی موت آپ مر جائے گی، کیونکہ اس کے بعد جو حالات ہیں اس میں پھر دوبارہ ہمیں تلواریں اور گھوڑے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہاں تک کہیں سرکار نے تلواروں اور گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا. اس جنگ کے بعد کے جو حالات ہیں وہ پھر دوبارہ میرا خیال ہے ٹیکنالوجی کے بغیر اتنی بڑی تباہی پھیل جائے گی دنیا میں، اتنے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یوز ہوئیں گے کہ میرا خیال ہے کہ انرجی چونکہ ساری ٹیکنالوجی کی ماں ہے تو انرجی کے ذخائر ختم ہو جائیں گے. واللہ عالم. اس سے آگے کے حالات پھر اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. آج 46 منٹس ہو چکے ہیں تو اتنا ہی آج کافی ہے. تو آگے کے حالات پھر اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.